السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عبد الرحمان ایڈوکیٹ۔ ہم بات کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں سیاسی موسم دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے اور سیاسی ہیجان کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آئے روز صورتحال بدلتی جا رہی ہے اور ہم اس صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ہر بازیگر بازی الٹنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی شطرنج کی بساط بچھائے جا رہا ہے۔ ہونا کچھ ایسے تھا کہ نون میں سے شین نے نکلنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہوا کیا کہ کاف میں سے شین نکل آئی، کاف لیگ ہی ٹوٹ گئی۔ کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی صاحب نے ایم کیو ایم کو یہ کہا تھا کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اکٹھا کریں گے، وہ فیصلہ مل کے کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اکیلے خود ہی فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کا جو کانسیکوینسز آئے وہ یہ آئے جو بھی ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال کا میں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چودھری وجاہت حسین اور چودھری شجاعت حسین، چودھری سالک حسین، یہ ان کے فیملی ممبران پرویز الہی صاحب کے اس فیصلے سے ناراض ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ذرائع کے مطابق انہوں نے اپوزیشن کو اپنی حمایت کا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے خود اپنی اور اپنے بیٹے کی یقین دہانی کرا کے اپنے بیٹے کو نیب کے کیسز میں سے بھی بچا لیا اور خود وزیر اعلیٰ بھی لے لی۔ اب ایم کیو ایم نے ساری صورتحال کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ اکٹھے کرنا تھا۔ پرویز الہی صاحب نے یہ اکیلا خود فیصلے کر لیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے۔ ایم کیو ایم نے ابھی تک حکومت کا ساتھ دینے کا ارادہ نہیں کیا، نہ یہ پوزیشن کو انہوں نے اپنا ارادہ بتایا ہے۔ جو سنائی دے رہا ہے یا جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبات حکومتی دسترس سے باہر ہوتے جا رہی ہیں۔ حکومت عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر حربہ کر رہی ہیں۔ جس کو وہ پنجاب میں ڈاکو کہتے تھے اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، جس کو وہ کہتے تھے کہ میں اس کو این آر او نہیں دوں گا اس کو انہوں نے این آر او دے دی ہے۔ اور یہ عالمی سازش بھی کیسی ہے کہ جو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے سے وہ عالمی سازش ناکام ہو جائے گی۔ تو یہ صرف سیاسی پتے ہیں، سیاسی گیم ہے۔ کوئی اس کو عالمی سازش کا نام دے رہا ہے، کوئی خط کا نام دے رہا ہے، اور کوئی اس کو ملک کی اعلیٰ تبدیلی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ ہر ایک کے اپنی اپنی یہ سیاسی چال ہے، کسی کو کوئی توڑ رہا ہے، کیسے توڑ رہا ہے، کسی کو کیا آفرز کر رہا ہے۔ تو حکومت نے ایم کیو ایم کو پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری کے علاوہ ایک اور 2 منسٹریاں بھی ان کو دینے کا کہا ہے، گورنرشپ بھی دینے کے لیے کہا ہے، اور بھی ان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے مطالبات حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر ایم کیو ایم کو بہت کچھ بھی دے دے تو ایم کیو ایم پھر بھی شاید حکومت کی طرف نہ جائے۔ ایم کیو ایم حکومت کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں دفتر بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی ایم کیو ایم کے پاس صرف ایک دفتر ہے بہادر آباد میں، جس کو وہ چلا رہی ہیں، مرکزی دفتر ہے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے دفاتر بند ہیں۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ اس کے دفاتر بھی کھل جائیں، اس کو کراچی اور حیدرآباد میں ایڈمنسٹریشن بھی مل جائے، 2 بڑے شہروں میں، اس کو وزارتیں بھی مل جائیں، گورنری بھی مل جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ایک حکومت، اپنی وزیر اعظم کی کرسی بچانے کے لیے ایم کیو ایم کو کیا کیا کچھ دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے پرویز الہی کو بہت کچھ دے دی ہے۔ لیکن ابھی یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ 31 مارچ کو جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے اوپر بحث ہونی ہے۔ بحث کے بعد
3 یا 4 تاریخ کو اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے۔ تو 3-4 تاریخ تک سیاسی رد و بدل ہوتا رہے گا۔ کل کا جو دن گزرا ہے وہ بہت اہم تھا، اس میں تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ جو پی ڈی ایم مارچ لے کر آ رہی تھی، مہنگائی مکاؤ مارچ، اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، وہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر اسپیکر صاحب تحریک عدم اعتماد کو اسمبلی میں پیش نہیں کرتے، سامنے نہیں لانے دیتے، ٹیبل کے اوپر نہیں لے کر آتے، تو ہم اس صورت میں یہ سارے لوگ لے کر شرائع دستور کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو مریم صاحبہ ابھی جیلم میں تھیں، تو تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش ہو گئی۔ تو اس کے بعد پی ڈی ایم نے رات کو اپنی تقریر کی اور جلسہ ختم کر دیا۔ ان کا اپنا وہ شرائع دستور کے اوپر ان کو بیٹھنا ہی نہیں پڑا۔ اب کل کے دن میں پرویز الہی صاحب حکومت کی طرف چلے گئے، بلوچستان عوامی پارٹی باپ، اس کے خالد مگسی صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کا عندیہ دے دیا، ان کے ساتھ ہو گئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی 5 سیٹیں، ان میں سے ایک زبیدہ جلال، وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں آئیں، جبکہ 4 ان کی جو ایم این اے ہیں وہ آئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ اسی طرح جمہوری وطن پارٹی بلوچستان سے شاہزین بگٹی صاحب بھی اپوزیشن کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب یہ رد و بدل بہت ہوتا جا رہا ہے، دن بدن کچھ نہ کچھ صورتحال بدل رہی ہے۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال بنی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ حکومت ایم کیو ایم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، تو پھر اس وقت تک اپوزیشن کی کیا پوزیشن ہے اور حکومت کی کیا پوزیشن ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ حکومت کے پاس اس وقت اسمبلی میں 172 لوگ ہیں۔ ان 172 لوگوں میں ایم کیو ایم، پرویز الہی، مسلم لیگ کاف یعنی کہ، اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین شامل ہیں۔ ان سب کو ملا کر حکومت کے پاس 172 لوگ بن رہے ہیں، جبکہ منحرف اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو نکال کر اپوزیشن کی کیا پوزیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 اپوزیشن کے لوگ ہیں، 162۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، ایم ایم اے اور جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہے۔ اسی طرح یہ سارے کل ملا کر جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں 162 سیٹس بن رہی ہیں، حکومت کے پاس 172 ہیں۔ اب اس میں خیرپور سے، سندھ کا شہر ہے خیرپور، وہاں سے ایک آزاد امیدوار تھے سید محمد علی نواز صاحب۔ سید علی نواز صاحب بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، اپوزیشن کی سیٹ ہوگی 163۔ شاہزین بگٹی کے ساتھ ملنے کے ساتھ اپوزیشن کی سیٹ ہوگی 164۔ ایک اور بلوچستان سے آزاد امیدوار ہیں اسلم بہتانی۔ اسلم بہتانی کے ساتھ ملنے سے سیٹ ہو گئی ہیں 165۔ تو 3، ایک شاہزین اور اسلم بہتانی، سید محمد علی نواز، ان کے آنے سے اپوزیشن کی سیٹس ہو گئی ہیں 165۔ اب بلوچستان سے بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ خالد مگسی صاحب جو کل انہوں نے ساتھ لا کیا، ان کی سیٹس ہیں 4۔ ایک ان کا 5واں رکن جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں آئی، تو 4 وہ سیٹیں بھی اپوزیشن کی طرف آ گئی ہیں، تو اپوزیشن کی تعداد چلے گی 169۔ اب اس میں کل ایک اور یہ ہوا کہ مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر چیمہ جو بہاولپور سے ایم این اے ہیں، انہوں نے بھی پرویز الہی کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، اور ان کے
اپنی رائے جدا کر کے تو انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی اتنی ہوئی ہے، جو ان کے بیان آئے کہ میں اس مہنگائی کی وجہ سے حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور اپنے پرویز الہی صاحب کے وزارت اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے کو یہ شعر وہاں پہ آتا ہے پرویز الہی صاحب کے اوپر جو کہ رہبر سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہم، اب اپنا اختیار ہے جہاں چاہیں چلے ہم. تو اس طرح وہ اس شعر کے مصداق اپنا انہوں نے ایک ووٹ اپوزیشن کی طرف کر دی ہے. تو اپوزیشن طارق بشیر چیمہ کی ووٹ کے ساتھ ملنے سے اپوزیشن کی ووٹ ہو گئی ہیں 170. پی ٹی آئی کے پاس ہے 172. ان 172 میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، مسلم پرویز الہی لوگ بھی شامل ہیں، مونس الہی بھی شامل ہے، یہ سارے لوگ ابھی ادھر شامل ہیں. منحرف اراکین پی ٹی آئی کے جو 2 درجن سے زیادہ ہیں وہ بھی ان 172 میں شامل ہیں. تو اپوزیشن کو ان 172 میں سے اگر 2 ووٹ اس طرف سے آ گئے 170 والی طرف تو پی ٹی آئی اپنی اکثریت کھو بیٹھے گی. اب انہوں نے اپوزیشن کے پاس وہاں پہ کتنے ان کی طرف لوگ آتے ہیں، یہ کتنے لوگ لیتے ہیں، ایم کیو ایم کو لیتے ہیں یا پی ٹی آئی کو لیتے ہیں. بہرکیف یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر ایم کیو ایم بھی ساتھ اپوزیشن کے نہیں آتی تو ان کے پاس منحرف اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو وہ ان میں سے صرف 2 لوگ بھی لے لیں، باقی نہ بھی لیں تو حکومت پھر بھی گر جائے گی. تو وفاق میں تو ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوتا ہے اور مزید سرپرائز کیا ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.